السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے آج کے دن تک ہمیں زندہ و سلامت رکھا اور پھر اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے ہفتہ وار ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین امام المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، آج اس مختصر وقت میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے، اس پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے۔ حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ رسول اور نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بہت ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت سی باتیں اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ہزاروں سال پرانی بات ہو گئی، آج بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ اللہ نیک لوگوں کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے، نیک لوگوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ لوگ صلحاء کو، انبیاء کو، شہداء کو، نیک لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی جتنے انبیاء اور جس قدر صالحین کا تذکرہ آیا، اس کا مقصد کوئی تاریخ بیان کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کہ ہم ان واقعات سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ان کی زندگی میں کیا سبق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی کل 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آیا، اور قرآن مجید کی 63 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جد الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کے اصل ہیں، جد ہیں، بنیاد ہیں۔ بہت سے نبی ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور اللہ کا پیغام انہوں نے دنیا میں پہنچایا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آتا رہے گا، 2 بیٹے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کی جد ہیں، انبیاء کی اصل ہیں۔ سیدنا
ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کیا کہ یہ خلیل اللہ ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کا معنی ہے دوست، خلیل کا معنی ہے جس سے کوئی محبت کرتا ہے، اور اس کے 8 درجے ہیں۔ خلیل ہونا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ یہ عراق میں پیدا ہوئے، اور یا بابل کا علاقہ ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، لیکن آج ہزاروں سال کے بعد بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے مطالبے پر ایک ایسی چیز قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جو ان کو اپنی زندگی میں اس کائنات میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو رب العالمین کے مطالبے پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بجائے جانور کی ہو گئی، اور جانور کی قربانی قیامت تک چلتی رہے۔ جتنے جانور شریعت نے قربانی کے لیے مقرر کیے، ان کی قربانی اہل اسلام مسلمان قیامت تک کرتے رہیں گے، اور جب تک قربانی ہوتے رہے گی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ برابر ہوتا رہے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہ جانے والی نیکیاں جن کا تذکرہ ہوتا رہے، جن کو یاد کر کے لوگ دعائیں دیتے رہیں، مرتبوں کے بلند ہونے کی دعائیں کرتے رہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق ہے، اور عراق میں بابل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس شخص کے گھر پیدا ہوئے اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید نے آزر بتایا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام آزر نہیں تھا، آزر ان کا چچا تھا۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر ہے تو بات ختم ہو۔ اب تورات کیا کہتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک ہی شخص کے بعض اوقات نام 2 ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے والد ایک سے زیادہ ناموں سے معروف ہوں، ایک کا قرآن نے تذکرہ کیا، ایک کا دوسری کتابوں میں تذکرہ آ گیا۔ بہرحال ہم قرآن مجید پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جس طرح رب العالمین نے فرمایا آزر ہی تھا۔ اور آزر نہ صرف بت پوجتے تھے بلکہ بت بنایا کرتے تھے، ان کا کاروبار تھا بت بنانے کا، یہ بت بنایا کرتے تھے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے سمجھ عطا فرمائی، حق کی، صراط مستقیم کی، بھلائی کی، اور اللہ کی رہنمائی میں انہوں نے اپنے والد سے پہلا سوال یہی کیا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں، یہ بت، یہ ہیں کیا جن کی عبادت تم کرتے ہو، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ یہ اپنا کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں، یہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، مکھی اگر گند ڈال جائے ان کے جسم پر وہ مکھی کے گند کو دور نہیں کر سکتے،
اتنے بے بس ہو کہ تم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ایک فطری بات تھی، اور جب حق بات ہوتی ہے تو پھر مخالفت بھی ہوتی ہے۔ جب دین کا کام گھر سے شروع کیا تو مخالفت بھی گھر سے ہونی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا۔ فرمایا ان کے تذکرے کے بعد کہ ہم نے ان سے پہلے، یعنی جن انبیاء کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ جب ان کو نبی بنایا نا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ اس زمانے کے لوگ ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ، جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، جن کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو روزی رساں سمجھتے تھے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ معلوم نہیں کتنے معبود بنائے ہوئے تھے اللہ کی مخلوق میں سے، اور خود کھڑ کھڑ کر لوگوں نے اللہ کے برابر، اللہ کے شریک بنائے۔ 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہاں لوگ، اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے ستاروں کی۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی مشہور ہے کہ قطب شمالی کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونا، چارپائی بھی اس طرف نہیں بچھانی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت، یعنی ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر مشتمل، لوگ سوال پوچھتے وہ جواب دیتے، لکھنے والا لکھتا اور ان کو قلم بند کرتا جاتا۔ سوال ہوا کہ حضرت قطب کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ قطب ایک ستارہ ہے، ستارے چاروں طرف ہیں، اگر قطب کی طرف پاؤں کر کے سویا نہ جائے تو پھر کس طرف پاؤں کر کے سویا جائے، کیونکہ ستارے تو چاروں طرف ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جاہلوں نے مشہور کر رکھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس بات کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے مقابلے میں ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، قطب شمالی نہیں ہے۔ ہم جس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خانہ خدا کو ہم اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری عزت کی، احترام کی جگہ یہ بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اور اپنے والد گرامی قدر سے کہا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ ہیں کیا؟ یہ مورتیاں ہیں۔ ایک فطری سوال تھا جو کیا گیا ان سے، اور جو انہوں نے جواب دیا اس کا سوال کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ جواب کیا دیا قوم نے اور والد گرامی قدر نے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے۔ یعنی دلیل کوئی نہیں، بغیر دلیل کے ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور اسی طرح ہم کرنے لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سارا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے فرامین ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ ہم ہر بات کو تلاش کریں گے، ہر عمل کو پرکھیں گے، ہر عمل کو دیکھیں گے۔ اگر قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اگر مل گیا ثبوت، کوئی دلیل ان کے مطابق ہوا، ہم
بے سر و چشم اس کو قبول کریں گے، ورنہ جو چیز نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث مصطفیٰ میں ہو، نہ سنت مطہرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہو، نہ سیرت النبی اس کی کوئی خبر دیتی ہو، ہمیں گوارا نہیں کہ ہم اس عمل کو دین اسلام کا حصہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اور تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی وہ تو واضح گمراہی کے اندر گرے ہوئے تھے۔ اگر اب ابراہیم کے ذریعے تمہیں ہدایت مل رہی ہے تو ہدایت لے لو، ہدایت کو قبول کرو۔ اس لیے آنکھیں کھول کر ہوش کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے یا نہیں۔ یہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔